السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم سنت سیشن میں سبق نمبر 6 3 آسان سنتوں کے بارے میں جانیں گے۔ وہ لوگ جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی سنتوں والی ہو، لیکن ایسا ماحول نہ مل پانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس لائف اسٹائل میں ڈھال نہیں پاتے، کیونکہ ماحول جب آپ کو کسی چیز کا ملتا ہے تو آپ آٹومیٹیکلی بنا کسی کوشش کے اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں، لیکن جس چیز کا آپ کو ماحول ہی نہ ملے اس کی آپ تمنا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ڈھلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جو خود کو اس سنتوں والی زندگی میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک قدرتی عمل یہ ہے کہ وہ ان 3 آسان سنتوں پر عمل کریں۔ ان کی تفصیل ہی یہ ہے کہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے باقی سنتوں کو کرنے کا ذوق و شوق بڑھتا ہے، اور جب ایک بار کسی چیز کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کرنے کے راستے اپنے آپ نکلنے لگتے ہیں۔ تو اس کا نام آسان سنتیں ہیں، اور یہ ہیں ہی بہت آسان، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے دوسری سنتوں پر عمل کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور ان کا ذوق و شوق بھی ہمارے دل میں بڑھتا ہے۔ تو چلیے ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی پوری تفصیل کو سمجھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ایسی اہم اور آسان سنتیں جن پر عمل کرنے سے دوسری سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسری سنتوں کا شوق و ذوق بڑھتا ہے۔ تجربے کی بات ہے۔ نمبر 1، سنت کو سمجھیے۔ 3 سنتوں میں سے پہلی سنت کون سی ہے؟ سلام میں سبقت یعنی پہل کرنا، اور کثرت یعنی ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، چاہے آپ ان کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اپنے ایگو کو نیچے رکھ کے آپ سلام کی شروعات بھی کیجئے اور سلام کو عام بھی کیجئے۔ اچھا، اب سلام کرتے وقت عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں، اور عموماً یہ غلطی 95% مسلمان کرتے ہیں۔ اس چیز کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس پر ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی جائے سلام پہ تو میرے خیال سے تو یہ بھی کم ہے، کیونکہ سلام میں غلطیاں بہت لوگ کرتے ہیں، تو اس چیز کو بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ عام غلطی: سلام کرتے وقت عام طور پر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ حمزہ اور میم کی حرکت کو صاف ظاہر نہیں کرتے۔ بہت سے تو کرتے ہیں سلام علیکم، بہت سے السلام علیکم، بہت سے السلام علیکم، بہت سے سلام علیکم، لیکن میرے خیال سے تو 5% لوگ یا شاید اس سے بھی کم ہیں جو صحیح سلام کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ صرف صحیح سلام کرنے پر ہی آپ ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، ادروائز اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کو عربی میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے معنی غلط بھی نکلتے ہیں، بہت بار بہت غلط معنی بھی، آپ دعا کی جگہ بد دعا بھی وہ بن جاتی ہے عربی کے معنوں کے مطابق۔ تو اس چیز کا بڑا خاص دھیان رکھیے گا کہ سلام اپنا ٹھیک کیجیے گا۔ تو سلام کرتے وقت عام طور پر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ حمزہ اور میم کی حرکت کو صاف ظاہر نہیں کرتے، لہٰذا ان دونوں کو صاف ظاہر کر کے اور میم کی حرکت کو معروف ادا کر کے اس طرح کہنا چاہیے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ نے کہا السلام علیکم تو آپ نے 10 نیکیاں کما لی، ورحمۃ اللہ کہا 20، اور جب وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیاں آپ نے فری میں کما لی۔ تو آپ اگر پورے کا بھی اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو شرم آ رہی ہے یا اس میں آپ کو عادت نہیں پڑ پا رہی ہے، پہلی بات تو کوشش عادت ڈالنے کی کیجیے۔ نہیں بھی اسٹارٹنگ میں نہیں ہو پا رہا تو السلام علیکم صاف ظاہر کیجیے، السلام علیکم، اور پورا سلام اس طرح ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سنت نمبر 2 کو سمجھیے۔ ہر بڑھیا کام اور جگہ میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا۔ جب میرے سنت سیشن کی ابھی تک جتنی بھی کلاسز چلی ہیں سب میں نے اس بات کو واضح کیا ہے، یہی بات اب دوبارہ آ رہی ہے کہ ہر بڑھیا کام اور جگہ میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا۔ مثلاً مسجد، مدرسہ، مکان، دکان میں داخل ہوتے وقت، اور قرآن پاک کتاب ہاتھ میں پکڑتے وقت، کوئی چیز لیتے دیتے وقت،
کپڑا جوتا چپل پہنتے وقت دائیں جانب سے ابتدا کرنا، اور ہر گھٹیا کام اور جگہ میں بائیں جانب سے ابتدا کرنا، مثلا مسجد، مدرسہ، مکان، دکان سے نکلتے وقت، کپڑا جوتا چپل اتارتے وقت اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بائیں جانب سے ابتدا کرنا۔ نمبر 3، ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ یہ تو وہ دولت ہے کہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو فضائل اعمال کے جو ذکر ٹاپک ہے، فضائل ذکر جو ٹاپک ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جس کے لیے ذکر کا دروازہ کھل جاتا ہے اس پر اللہ تک پہنچنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ پاتا ہے۔ تو یہ تو ان نعمتوں میں سے ہے اور بہت ہی زیادہ آسان ہے، بس نصیب کی بات ہے کہ کس کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے، یہ ہدایت کس کو مل جاتی ہے۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، فجر اور عصر، ان کے فوراً بعد، ورنہ سنتوں سے فراغت کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ دن بھر میں کم از کم ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی، اس نیت سے پڑھیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے اور غیر اللہ کی محبت گھٹے۔ متفرق اوقات یعنی فری ٹائم میں بغیر کسی تعداد کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چاہے ملا کر پڑھیں چاہے الگ الگ۔ اب الگ الگ کس طرح پڑھنا ہے اس چیز کو سمجھیے۔ بہتر یہ ہے کہ جب اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر، نیچے اتریں تو سبحان اللہ، اور برابر برابر جگہ چلیں تو لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اب بتائیے چلتے پھرتے ان سنتوں پر عمل کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے ان کا نام ہے 3 آسان سنتیں، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے سے باقی سنتوں پر عمل کرنا بھی ہمارا آسان ہو جاتا ہے، اور اثر اس کا یہ ہے کہ واقعی آپ کی زندگی سنتوں پر مبنی ہو جاتی ہے، آپ کا لائف اسٹائل سنت والا لائف اسٹائل بن جاتا ہے۔ اس کو کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اتارنے کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔